بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں مشتاق آفتاب آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو، پہلے آپ میرے ولاگس دیکھتے اور سنتے ہو، ان میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک جرنلسٹ، ایک تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقیقت اپنے سامعین کے سامنے رکھیں، گرچہ اس میں کوئی ناراض ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اپنا تو کام ہے دیے پہ دیے جلانا، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ لہٰذا جب آپ میرے ولاگس دیکھو گے تو پورا سن لیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پسند آئے کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمیں آپ کے الفاظوں سے سدھرنے کا موقع ملے یا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ بہرحال دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، قبر میری کھودی گئی تو پتھریلی زمین نکلی۔ واقعی جس کے مقدر میں اللہ نے تکلیفیں، مصیبتیں لکھی ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ مرنے کے بعد بھی اس کو بد نصیبی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ قبر کھودتے وقت بھی قبر کی سختی آ رہی ہے، قبر کھودنے میں سختی آ رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس میں پتھریں آتے ہیں، لیکن دوستوں میں اس شعر کو زیادہ فوقیت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ہر رات کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار لوٹ کے آتا ہے۔ یہ خداوند کریم کا فرمان ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے اسی طرح ایران غموں پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ اب جب کالی گٹھائیں دور ہونے لگی، غموں کا ازالہ ہونے لگا، عوام نے راحت کا سانس لینا شروع کیا، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے لگا، ان کو یہ پھر وہم گمان ہو گیا کہ شاید امریکہ اسرائیل ہم سے ڈر گئی، جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں پیٹھ مانٹ گسن۔ یہی پیٹھ مانٹ ایران کو ہو گیا۔ قریباً پچھلے 5 مہینوں سے ایران امریکہ اسرائیل جنگ چل رہا ہے۔ امریکہ نے ان 10 دنوں میں بغیر جو بھی نقصان ایران کو پہنچا ہے، وہ اس 10 دنوں میں 40 گنا زیادہ، بلکہ 40 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ جو پچھلے 3 مہینے 4 مہینے ہوا، اس سے 40 سے بھی زیادہ گنا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ جب ایران نے سوچ لیا کہ یا گمان ہو گیا کہ امریکہ اسرائیل ہم سے ڈر گئے، چین، روس، ترکی اور خاص کر پاکستان کی مدد کو یک طرفہ کیا، تب پاکستان نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ امریکہ اسرائیل پاکستان کے بغیر آپ کو کیا حشر کرے گا، یہ شاید ایران کو معلوم نہیں ہو۔ ایران کی سیاسی قیادت اور پاسداران فوج میں اندرونی خلفشار بد نظمی پھیلی ہے، اور یہ لاوا کبھی بھی پھٹ جائے گا۔ شاید پاسداران انقلاب ایران کو ختم کر کے ہی دم لے گا۔ وہ کام جو دشمن کرے، وہ تمام کام پاسداران فوج کر رہا ہے۔ کھاڑی کے تمام مسلمان ملکوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہیں امریکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک آپس میں کود جائیں، جنگیں لڑیں اور افراتفری پھیلے۔ اب ایران کس کی حمایت کر رہا ہے، ایران کی یا اسرائیل کی؟ پچھلے 7 دنوں سے اسرائیل میں تمام قسم کے سازو سامان، جہاز، ڈرونز، میزائل
اور خوفناک ہتھیار جمع کیا جا رہا ہے، اس پر ایران کیوں نہیں چل دوڑتا ہے؟ کل ہی ایران نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے 2 یدھ پوتوں کو نشانہ بنایا ہے، جو حقیقت سے کافی دور ہے، جو سچ ہی نہیں ہے۔ ایران کے ارد گرد صرف 150 کلومیٹر دوری پر امریکہ کے شپس موجود ہیں، ان پر حملہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اب جب ایرانی حکومت کے پاؤں تلے کی زمین کھسکنے لگی اور ایران پر چاروں طرف امریکہ قہر جاری کیا ہوا ہے، اب یہ لوگ پھر کل ایک بار پاکستان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور 14 نکاتی پروگرام اور جنگ بندی کا التجا کرنے لگے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایران اب اس حد تک پریشان ہو چکا ہے، وزیر خارجہ کے بجائے وزیر داخلہ پاکستان پہنچ گیا ہے، جو قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ پہلے تو پاکستان کی طرف سے ایران کو ڈانٹ پٹائی ہو گئی، اگلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کر دیا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ 14 نکاتی پروگرام کی طرف پہلے ایران بغیر شرط شروط آبنائے ہرمز کو خالی کرے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 14 نکاتی پروگرام معاہدہ جو تھا، جس میں ایران کو حد سے زیادہ نفع تھا، وہ بھی امریکہ نہیں مانے گا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ معلوم ہو گیا، روس چین بھی ایران کی بیوقوفانہ حرکتوں سے دوری اختیار کر گیا ہے، لہذا امریکہ پھر ایک بار رجیم چینج کرنے کی باز گشت سنا رہا ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ایران میں حد سے زیادہ غدار موجود ہے جو ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی عوام ان ملاؤں کی حکومت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ 90% عوام اس حکومت سے نالاں ہیں، لیکن بخوف موت کی وجہ سے آوازیں بلند نہیں کرتے ہیں۔ ان ایرانی ملاؤں کا پچھلے 40 سالوں سے یہ شیوہ رہا ہے، جو بھی کوئی ایرانی عوام ان کے خلاف حق کی بات کہے تو اس کو اسی دن مارا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، چند ہی دنوں میں ایرانی تکبر ملیا میٹ ہو گیا۔ اب نہ جانے کس منہ سے پاکستان کے پیر پکڑنے لگے، بھائی بھائی ہم کو بچاؤ۔ ادھر حوثی دہشت گردوں کو بھی ایران نے کہا کہ سعودی عرب کا راستہ روکو، جو وہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر وہ آخری کارڈ بھی ایران کا فیل ہو گیا، تب ایران کیا کرے گا؟ ان کو وہیں پر حوثی دہشت گردوں کو وہیں پر پاکستان چن چن کر مارے گا۔ پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ ایران کو سٹینڈ رکھے گا، لیکن اب وقت گزر گیا۔ اب امریکہ اسرائیل 80% کامیابی تک پہنچ گیا ہے، وہ کیوں کر پاکستان کی راداری قبول کرے اور جیتی ہوئی بازی کو کیوں ہارے؟ جو بازی کل 10 دن پہلے ایران نے پاکستان کی مدد سے جیت لیا، لیکن گمان اور پیٹ منڈ کی وجہ سے ایران وہ جنگ ہار چکا ہے۔ جس طرح عزازیل نے آدم کی رہبری کو نہ مان کر رسوائی موند لی تھی، اسی طرح ایران نے سمجھ لیا کہ کھوتس تہ پانے ووتھس تہ پانے، بل کت پہ کوکڑا مارن۔ لیکن ایسے سروں جس میں نفاست اور تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، پروردگار ان سروں کو کم تر انسانوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، کیونکہ پروردگار کے سامنے سب سے بڑا ظالم اور گنہگار تکبر کرنے والا اور احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ دونوں ایرانیوں میں پائی جاتی ہے، لہذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب پاکستان بھی ثالثی میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ بازی قریباً 80% سے زیادہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اب کیوں وہ پاکستان کی ثالثی مانیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان اب بچا سکے گا ایران کو۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔